السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرماتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 61 میں سورہ مائدہ آیت نمبر 67 سورہ مائدہ آیت نمبر 67 اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیام نہ پہنچایا اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے، بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اب یہ آیت شریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کو پہنچا ہے، جو بھی آپ کو اترا ہے، آپ بے خوف ہو کر بغیر کسی خوف کے آپ یہ بات کو پہنچائیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محبوب اللہ آپ کی نگہبانی فرمائے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی کہ محبوب آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے، بس آپ بے خوف ہو کر کھلم کھلا دشمنوں کے بیچ میں ہو کر بھی تبلیغ فرمائیے، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ پچھلے امت کے انبیاء علیہ السلام بھی گزرے، کتابیں بھی گزری، دین بھی گزرا، لیکن نہ دین کی ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی تھی، نہ ان کی جان کی حفاظت لی گئی تھی، اور نہ وہ کتاب کی ذمہ داری لی گئی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے خوف ہو کر ان کے بیچ رہ کر آپ تبلیغ فرمائیے، ہم آپ کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم آپ کی جو نا ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو یہ نبی کا اب یہ آیت شریف کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت شریف کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ یہود، مدینہ منورہ کے کچھ یہود تھے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم طاقتور ہیں اور ہم بڑی جماعت والے ہیں، اگر آپ تبلیغ روک دیں گے تو ہم آپ کو عزت دیں گے اور ہم آپ کی خدمت کریں گے، یہ انہوں نے کہا، اور اگر آپ تبلیغ نہیں روکیں گے، تبلیغ کو جاری رکھیں گے تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو جب شہید کر دیں گے تو یہ آیت کا شان نزول بتاتے اولیاء اللہ کہ جب شہید کر دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہاں پر مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، مدینہ منورہ تو 100 مہاجرین انصار ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں وہ لگ گئے تو یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت شریفہ کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے، آپ بے خوف ہو کر جو ہے نا تبلیغ فرمائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام جو ہے نا صحابہ کرام کو، مہاجرین اور انصار کو بلا کر فرمایا کہ تم لوگ اب گھر چلے جاؤ، تم لوگ گھر جا کر آرام کر لو، تمہاری حفاظت کی میری حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی، میری حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، تو تم جا کر اب جو ہے نا بے فکر ہو کے آرام کر لو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی، کیونکہ پچھلے امت میں کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثال کے طور پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے، لوگوں نے ستایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نا چوتھے آسمان پر بلا لیا۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دشمنوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ رکھے، تبلیغ کا بھی حکم دیے اور حفاظت کی بھی ذمہ داری۔ تو اس لیے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالانکہ بہت سارے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تکلیف دینا چاہتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تبلیغ کی کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی جو نا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین بھی دی، ہمارے دین کی بھی حفاظت کا ذمہ داری لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے دین کی بھی حفاظت فرماتے، تمہاری کتاب کی بھی، تو دین کی بھی ذمہ داری اللہ نے دی، دین کی بھی ذمہ داری اللہ نے دی، اور کتاب کی بھی ذمہ داری اللہ نے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اسی وجہ سے ہی پچھلی امت کے جو انبیاء علیہ السلام تھے، جب وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کو، انبیاء علیہ السلام کو، اپنے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیتے، اور اس لیے انبیاء علیہ السلام کہیں باقی نہ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ نے خود لی۔ اور پچھلے امت میں کیا تھا کہ وہ دین کی ذمہ داری بھی اللہ نے نہیں لی۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی ذمہ داری ہم لیتے، دین مکمل اور ہم اس کی حفاظت فرماتے، اس لیے دین قائم ہے۔ لیکن پچھلی امتوں میں کیا تھا کہ دین قائم نہیں ہوا، دین ختم ہو گیا، اور کتابیں بھی باقی نہیں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم کتاب کی، لیکن قرآن مجید باقی ہے، قیامت تک رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اور اسی وجہ سے پچھلی امتوں میں کیا تھا، وہ کتابیں جو تھی، وہ کتابیں لوگوں نے بدل دی اور اپنی جو ہے نا مرضی سے تبدیلی ڈالی، اور وہ کتابیں ختم ہو۔ تو اب جب حفاظت کی بات آئی تو سب سے پہلے حفاظت کرنے والے جو تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کیا ہے؟ صحابی رسول ہے۔ جب جو یہودی جو سردار مدینہ منورہ کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے کہ اگر آپ تبلیغ نہیں روکیں گے تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے، ہم آپ کو تکلیف دے دیں گے، تو سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب رات میں مدینہ منورہ پہنچ رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار کی خواہش تھی کہ کاش کوئی نیک بندہ ہماری حفاظت فرماتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ کسی کو بھی چن لے، کہ خواہش جب فرمائی تو جب رات کا موقع تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آرام فرما نہیں رہے تھے، تو اسی میں باہر سے ہتھیاروں کی آواز آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے اتنی رات کو؟ تو باہر سے آواز آئی، یا رسول اللہ میں سعد ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے سعد، کس چیز نے تمہیں یہاں پر لے کے آیا؟ کون سی چیز تھی تمہیں یہاں پر لے کے آئی اتنی رات کو بھی جو نا؟ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول اللہ میرے دل میں خوف ہوا کہ کہیں آپ کو کسی سے کچھ خطرہ نہ ہو، اس وجہ سے میں رات کو آ گیا۔ دیکھو اپنی نیند کو قربان کر کے، اور ان کے دل میں بے چینی تھی کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ فرماتے سب سے پہلے جو آگے بڑھ گئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی فکر، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کسی کے محتاج نہیں ہے، مگر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ عمل کیا ہے، ایمان کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز قربان، نیند قربان، مال قربان، بیوی قربان، بچے قربان، ماں باپ قربان، پراپرٹی قربان، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان۔ یہ صحابہ کرام، تو رات کو آ کر فرمایا یا رسول اللہ مجھے خوف ہوا، میرے دل میں خوف آیا کہ کہیں آپ کو کچھ خطرہ نہ ہو، اس لیے میں آ کر کھڑ گیا۔ وہ آواز آئی بول کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نا بیداری تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا نیند جو نا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند لی۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ یہ کام کسی سے بھی لیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، عظمت کی، ذات کی، ہر چیز کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اپنے کلام کی حفاظت کی بھی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی، اور قیامت تک جو ہے نا یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہو بھی رہا ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوچے گا بھی نہیں، اور جو سوچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے کے لیے، جو خیال بھی کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بکنے کے لیے، اور اس کا انجام ہم ہسٹری میں دیکھیں کہ اس کا انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسا جو نا ذلیل کرے اس کو، اور آگے بھی جو کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، دین کی حفاظت کی ذمہ داری، اور اللہ تعالیٰ یہ کام کس سے بھی لے سکتے، فرشتوں سے بھی لے سکتے، انسانوں سے بھی لے سکتے، صحابہ کرام سے بھی لے سکتے۔ تو یہ کیا ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ اپنی نیند کو قربان کر دیے، اپنے وقت کو قربان کر دیے، اور آپ کو حکم بھی نہیں ہوا تھا، مگر آپ کے دل میں، اور دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ دل میں ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، دل میں الہام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے دل میں بات۔ جب دل میں بات آئی تو کیا کرے آپ؟ فوراً پہنچ گئے کہ میں یہ کام کے لیے جو ہے نا فوراً نبی کی بارگاہ میں چلے ہوں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟
ہم آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت دین لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نورانی دین ہم آپ کو پہنچایا ہے، تو ہم بھی کیا کرنا، وہ دین کو حاصل کرنا، وہ ایمان کا نور حاصل کرنا، وہ محبت کا نور حاصل کرنا، وہ تقوی کا نور حاصل کرنا، اور اپنے آپ کو نور سے بھر دینا، اپنا ظاہر کو بھی نور سے کر دینا، نورانی کر دینا، اپنے باطن کو بھی نورانی کر دینا۔ نورانی کرنے سے مراد کیا ہے کہ نورانی کرنے سے یہ مراد ہے کہ ہم نبی کی غلامی میں آ جائے، ہم اللہ کی اطاعت میں آ جائے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائے، ہم بندگی کا نور ہم سے ظاہر ہو، بندگی ہم سے ظاہر ہو کہ ہم جب اللہ ہمیں دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھے، اللہ تو ہمیں دیکھے تو بولے ہاں یہ میرے محبوب کا غلام ہے، یہ میرے محبوب کا دکھ رہا ہے، یہ محبوب کا غلام دکھ رہا ہے، اس کا ظاہر میرے محبوب کی غلامی ظاہر ہو رہی ہے، اس سے باطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام کو جب بھی دیکھتے، جب صحابہ کرام کی حال کیا تھا، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور فکر ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا راضی کرے، ان کے اندر یہ جذبہ تھا، یہ محبت تھی، یہ عشق تھا کہ ہماری ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان، مطلب صحابہ کرام جیسا کوئی اب آنے والا نہیں ہے، وہ کر کے بتائے کہ ہم تو اتنا آگے بڑھ گئے، تمہارا کو کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، تھوڑا نیند بھی لینا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، کچھ جا کے پہاڑوں پہ بڑھ جانا نہیں، ہر چیز کرنا ہے، کرتے ہوئے نبی کریم، نوکری بھی کرنا ہے، بزنس بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنا ہے، معاملات بھی کرنا ہے، دوستی بھی کرنا ہے، محبت بھی کرنا ہے، کرتے کرتے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے تحت، دین کے تحت کرنا، دین کو چھوڑ دیے تو سمجھو شیطان کے اور نفس کے حوالے۔ تو یہ آیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے محبوب کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی، اے محبوب آپ تبلیغ کو، دشمنوں میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محبوب ہم آپ کی حفاظت فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب حفاظت فرما دے، سرکار فرما رہے صحابہ کرام سے کہ آپ لوگ اب چلے جائیں، آرام فرما دے گھر میں، حالانکہ 100 تھے صحابہ کرام، انصار اور مہاجر، مگر سرکار کیا فرما رہے، اب اللہ نے میری ذمہ داری لی، تم لوگ آرام کر کے جو ہے چلے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور ایک آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 101، سورہ مائدہ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ آیت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب، پورے قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، بیٹھنے کے آداب، بولنے کے آداب، آنے کے آداب، بات چیت کرنے کے آداب، اب یہ آیت شریفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات چیت کرنے کے آداب، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھو اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، مگر اپنے محبوب، محلہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلوق ہے، مگر عام مخلوق نہیں ہے، سب سے خاص مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، سب سے پسندیدہ مخلوق ہے کہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں آداب بھی سکھا رہے، بولنے کے آداب، بات چیت کے آداب، کھڑنے کے آداب، پکارنے کے آداب، یہ ہر قسم کے آداب، تو کیسی شان والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسی شان والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کے ہم نفس کی، دنیا کی اور جو ہے نا غیروں کی اطاعت میں لگے ہوئے، ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ اتنا محبت کرتا ہے کہ آنے والوں کو آداب بھی سکھا رہے ہیں۔ اب آیت کیا ہے دیکھیے، اے ایمان والو، اب ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائے تو تم کو بری لگے، اے ایمان والو میری محبوب کی بارگاہ میں آؤ، مگر ایسی باتیں نہ کہو، مطلب ایسے بے فائدے باتیں، سوال ایسا نہ کرو جس کے جواب میں اگر وہ جواب ظاہر ہو جائے تو تم پر بری لگے، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی، اللہ انہیں معاف کر چکا اور اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس میں کہ اس کا شان کیا ہے، اس کے شان نزول بہت سارے ہیں، مگر ایک اولیاء اللہ جو علماء کرام جو بتاتے ہیں کہ کیا ہے، بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا بے فائدہ سوال کرتے تھے، عجیب عجیب قسم کے سوال کرتے تھے بے فائدہ، تو ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، ہم ہر بات کا جواب دے دیں گے۔ سرکار دو عالم میں دیکھو لوگ علم غیب کا، سرکار کا علم کا انکار کر رہے ہیں، ایک جاہل نبی کے علم کی بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے علم دیا کہ یہاں سرکار فرما رہے ہیں تم لوگ جو چاہے پوچھ لو، ہم ہر بات کا جواب دیں گے۔ اب یہ پوچھا، اب اس پر جب یہ بات سرکار نے فرمایا تو فوراً لوگوں نے کیا کیا، ایک نے پوچھ لیا کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا، تو سرکار نے فرمایا تو جہنمی ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رسالت، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ ہے کہ کسی کے عیب کو ظاہر نہیں فرماتے، ہر ایک کی پردہ پوشی فرماتے، کسی کو ذلیل نہیں فرماتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر سرکار یہاں اس لیے آداب بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو ایسی باتیں نہ پوچھو جس کو ظاہر کر دی جائے تو تمہارے عیب ظاہر ہو جائے، جس کو ظاہر کر دی جائے تو تمہارا انجام جو ہے نا معلوم ہو جائے، ایسے سوال نہ کرو۔ آداب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آداب کو جو نا آداب کا خیال کرو۔ تو وہ شخص نے پوچھا میرا انجام کیا ہے، یعنی میرا رزلٹ کیا ہے، میری آخرت کیا ہے، تو سرکار فرمائے تو جہنمی ہے۔
تو دیکھو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون جنتی ہے یہ بھی پتا ہے، کون جہنمی ہے یہ بھی پتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کسی کے بارے میں کچھ نہ کہے تو یہ نہ سمجھو کہ میرے محبوب کو کچھ نہیں معلوم. یہ نہ کبھی گمان نہیں کرو کہ میرے محبوب ہم نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم دیا کہ کون جنتی ہے اس کا بھی علم دیا، کس کا عمل جنتی ہے اس کا بھی علم دیا، کون جہنمی ہے اس کا بھی علم دیا، کس کا عمل جہنمی یہ بھی علم دیا. تو ایک نے تو پوچھ لیا، اب دوسرے نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ تو صداقہ کا نطفہ ہے. صداقہ کا نطفہ ہے مطلب کیا ہے، تو حلال کی اولاد نہیں ہے، تو حرام کی اولاد ہے. کیونکہ یہ جو شخص تھا اس کی ماں صداقہ کی بیوی نہ تھی، اس کی جو ماں تھی صداقہ کی بیوی نہ تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شخص تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے ایسے سوالات میرے محبوب کی بارگاہ میں نہ کرو جس سے تمہارے عیب ظاہر ہو جائے. تو یہاں پر اس کو بتا رہے ہیں کہ تو جو ہے نا حلال کی اولاد نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بھی ہے کہ کون پاک ہے کون ناپاک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم ہے. تو صداقہ کا نطفہ ہے تو صحیح نطفہ نہیں ہے، تو حلال کی اولاد نہیں ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں مسلمانوں اے ایمان والو ایسی بات میرے محبوب سے نہ کہلواؤ جس میں تمہارے عیب کھل جائے، تمہارے عیب ظاہر، کیونکہ عیب ظاہر ہو رہے ہیں نا. اور ایک صحابی رسول آپ بھی پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ پوچھتے کیا رسول اللہ میرے والد کون ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا والد حذافہ ہے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، فوراً اپنی والدہ کے پاس جا کے فرماتے ہیں کہ فلاں واقعہ ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے والد حذافہ ہے. تو جب یہ آپ کی والدہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کی والدہ نے کہا کہ تیری ماں سے کوئی قصور نہیں ہوا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ عورتیں قصور کرتے تھے یعنی زنا کرتے، لیکن تیری ماں کو اللہ نے حفاظت فرمائی. تو آپ کو سرکار تو کون کس کی اولاد ہے یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، کون کس کا بیٹا ہے کس کا بیٹا یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کون جہنم بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، کون جنتی ہے یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب، یہ شان ہے، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میرے محبوب کو نہیں سمجھو تم کہ میرے محبوب کو کچھ بھی علم نہیں ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ فلاں ڈپارٹمنٹ کی بات کرو، فلاں شریعت کی بات کرو میں بولوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو سرکار کی شان ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا علم ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پتا، کسی کے عیب ظاہر نہیں فرماتے، کسی کو ذلیل نہیں فرماتے ہمارا آقا، کیونکہ یہاں پر کہہ دیا تھا تو جواب دیا کہ تو جہنمی ہے، تو حلال کی اولاد ہے، تو حلال کی اولاد نہیں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک کیا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ پوچھنا اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں یہ نہ پوچھو، گفتگو کا خیال کرو، اس لیے کہ اگر تمہیں اگر اس کا حکم دے دیا جائے تو تم پر بھاری پڑے گا، تم پر بوجھ پڑے گا، تم نہیں کر سکتے. مثال کیا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج فرض ہے، سرکار نے فرمایا حج فرض ہے. تو حج فرض ہے تو ایک صحابی رسول نے ارشاد فرمایا مسلمانوں پر حج فرض ہے فرمایا، صحابی رسول نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کیا ہر وقت جو ہے نا حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے؟ تو سرکار نے خاموشی اختیار کی ہمارے آقا. پھر اس صحابی رسول نے بار بار تکرار کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو سرکار خاموشی اختیار فرمائے اور بار بار پوچھے وہ صحابی. تو بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہم اس بات پہ ہاں کہہ دیتے تو ہر سال حج فرض ہوتا، ہر سال حج فرض ہوتا اور تم نہیں کر سکتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قانون کو یس کر دے تو ہمارے آقا کی شان ہے وہ قانون نافذ کر دیتے اللہ تعالیٰ. اگر یہاں پر سرکار فرما رہے ہیں اگر میری زبان مبارک سے اگر ہاں نکل جاتا تو حج ہر سال فرض ہوتا. تو ہم دیکھو آج ہم حج ہر سال کہاں کر سکتے تھے، زندگی میں ایک بار جس پہ فرض ہو اس کو کرو بولتے اس کو بے چین ہو، یار مال نکالنا بولتے بے چین، ہر سال کہاں سے کر سکتے تھے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے امت کے لیے، خیال ہے امت کا کہ امت کو بوجھ میں نہیں دیکھنا چاہتا، امت کے لیے آسانیاں فرمائے. تو سرکار اس لیے خاموش فرمائے کہ ہاں نکل جاتا تو یہ ہاں جو ہے نا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو آیت اتر جاتی، ہاں کہہ دیتا تو شریعت اتر جاتی اور یہ قانون نافذ ہو جاتا کہ ہر سال حج کرنا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے کہ جب میری محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ تو خیر دو ذرا ایسی باتیں نہیں پوچھو جس کے جوابات پہ سن کر تمہیں عمل کرنا پڑے اور یہ بات تمہیں بھاری پڑ جائے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عزت، عظمت، یہ آیت بتا رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شان ہے کہ بارگاہ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنے عزت والے، کتنے عظمت والے ہیں کہ آپ اٹھنے کے آداب، آپ کے اٹھنے کے آداب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، آپ کے بیٹھنے کے آداب بتا رہے ہیں، بولنے کے آداب بتا رہے ہیں، بات کو پوچھنے کے آداب، کہ خدا خدا ہو کے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بولنے کے آداب سے جو ہے نا بتا رہا ہے، یہ علم دے رہا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو ایسے سے سوال کرو، اتنا سوال کرو، ایسا پوچھو، ایسا نہ پوچھو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کلام کرو، بے فائدہ کلام نہ کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے، تو ہمارے کو دو امپورٹنٹ باتیں کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے بلند فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، کوئی مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا مراتب کو بیان نہیں کر سکتا، ہم بس کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، تو اللہ والوں کی کاپی پیسٹ ہے، بس وہ کاپی پیسٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں بندوں میں نام لکھا لینا کہ اللہ ہمارے اس محفل کو، ٹوٹے پھوٹے محفل کو تیرے محبوب ترین بندوں کی محفل میں شمار فرمائے، قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھا کہ کس کی محفل ہے، میرے محبوب کی محفل ہے، ذکر کرنے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولنے کا بھی آداب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بولو تو بے فائدہ سوال نہ کرو، فائدے والا سوال کرو، ایسا سوال نہ کرو جس سے تمہارے عیب ظاہر ہو جائے۔ تو یہ لوگ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے، تو سرکار یہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام بتائیں۔ اور تیسری چیز اس آیت شریفہ سے یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بندے کے جنتی ہوئے یا جہنمی ہے اس کی انجام سے باخبر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کون جنتی عمل کرتا ہے، جہنمی کرتا ہے، یہ بھی معلوم، کون کس کی اولاد ہے یہ بھی معلوم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اللہ نے دیا، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہے عطائی علم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے اللہ والے ہم کو سکھائے۔ تو ہم کو یہ بات رہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ گھر والے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے تعلق ہو، صفات کے تعلق ہو، ہم کو بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے کچھ بھی بکنا نہیں ہے، کسی کی بات سننا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ہر شان جو بھی بتائی جا رہی ہے اس سے اعلیٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی بیان نہیں کر سکتا، یہی بول کے اللہ والے چلے گئے۔ آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وسلم، یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری شادی کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی معاف فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وسلم، یا اللہ تیرے محبوب کی محبت، تیرے محبوب کی غلامی، تیرے محبوب کا ادب احترام کرنے والا بنا، تیرے محبوب کا ذکر کرنے والا، بھائی اس ٹوٹی پوٹی محفل کو تیرے محبوب تیرے بندوں کی محفلوں میں شرما اور فرما کے قبول فرما، اس میں جو بھی غلطیاں ہوں گی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب کے میلاد کے سبب ربیع الاول کے شریف کے صدقے مولا قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے، اور معاف کر دے، رحم فرما، کرم فرما، ابو در گزر فرما، جو مانگا ہو پیتا فرما، جو نہیں مانگا ہو پیتا فرما، خصوصاً ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھ، جیسا انہوں نے بچپنے میں رحم کیا تو اپنی شان کی معافی پر فرما، ان کی تمام تکالیف پریشانیاں دور کر دے، ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم میں متعلق ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے علمی روحی فیضان سے ہم سب کو مالا فرما، ہمارے پیر کا ادب احترام کرنے والا بنا، مولا کامل مرید بننے میں مدد فرما، کامل امتی بننے میں مدد فرما، کامل بندہ بننے میں مدد فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا وسلم، اللہم صلی علی